وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 9۔ آج کا موضوع حقیقت میں کام آنے والی واحد طاقت کون ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 9۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور دوست بنا لیے ہیں؟ فاللہ هو الولی، پس اللہ تعالیٰ جو ہے وہی دوست ہے۔ وہو یحیی الموتیٰ، اور وہ مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم جو ہے ناقابل معافی ہے۔ یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ شرک کی بخشش نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو ہے وہ جس کو چاہے بخش دے۔ گناہ جو ہیں گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن شرک نہیں معاف ہو سکتا۔ بہرحال اس کے بارے میں یہ اولیاء کے مختلف جگہ استعمال ہوا ہے۔ میں نے آپ کو اس کا مضمون بھی بیان کیا ہے کہ شرک کن وجوہات کی بنا انسان شرک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ مشرکانہ صفت ہے، کافرانہ صفت ہے کہ آپ اللہ کو بھول کے کسی اور سے دوستی گانٹھ لیں دنیاوی قوتوں سے، اس میں آپ اس پر بھروسہ کر لیں، اس پر اعتماد کر لیں۔ مثال کے طور پہ سونے چاندی کو آپ اپنی منزل بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی صفات باکمال پر آپ کا اعتماد نہ رہے، تو یہ ایک مشرکانہ سوچ ہے۔ یعنی اللہ کی صفات کے ساتھ کسی اور کو بھی آپ نے نفع دینے والی ہستی تسلیم کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی
جو صفات کمالیہ ہیں، النافع، اس کو آپ نے بھلا دیا ہے۔ نفع دینے والی ذات تو ایک ہے سامنے کرام۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اطاعت ہے، بندگی ہے، شرک فی العبادت جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ یعنی اطاعت، اگر آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں آپ نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، یہ شرک فی العبادت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ ہمارے جو کلمہ طیبہ ہے اس میں بنیادی طور پہ یعنی جو کلمہ ہے، جو ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، وہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جس کا میں حکم مانوں سوائے اللہ کے۔ تو یہ شرک فی العبادت ہے۔ پھر شرک فی المحبت ہوتا ہے سامنے کرام، کہ آپ لا محبوب الا اللہ، محبوب حقیقی تو ایک ذات ہے، آپ دنیا میں سے کسی چیز کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی جان پیاری ہوتی ہے، مثال کے طور پہ مال پیارا ہوتا ہے، اور لوگ پیارے ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں یحبونہم کحب اللہ کی پھر تشریح آئی ہے، یعنی اس کی تفصیل آئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ند بنا لیے ہیں، شریک۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں اتنی جتنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ تو شرک ذاتی جو ہے وہ کم ہے، شرک صفاتی جو ہے وہ عام ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کلمہ طیبہ بھی پڑھ لے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، لیکن اس کی محبت اللہ کے مقابلے میں یا اس کے برابر کسی اور سے بھی وہ محبت کرتا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کلمہ طیبہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن پھر بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہو، اور یہ مرض تو بہت عام ہے سامنے کرام، کہ ہم اللہ کی ہدایات کو، اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اور میں آپ کو جب اس بات کی شروعات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں میاں کو اور بیوی کو، سب اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں، پورے بھرپور طریقے سے، اپنی مرضی سے۔ دین کو تو کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا سامعین کرام۔ دین کی ہماری نظر میں معاذ اللہ پرکاہ اہمیت نہیں ہے، یعنی ذرہ برابر، ذرہ جانتے ہیں نا آپ، ذرہ برابر دین کی عملی اہمیت نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ذرا سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، آج کا جو سبق ہے، کیا ان لوگوں نے، یہ سوالیہ نشان ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو ولی سمجھ لیا ہے، کسی اور کو دوست سمجھ لیا ہے، کسی اور کو مددگار سمجھ لیا ہے، کسی اور سے وہ محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے وہ محبت کرتے ہیں، کسی اور کا کہنا مانتے ہیں۔ اولیاء میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جامع لفظ ہے، ولی، کارساز، مددگار، دوست، محبت کرنے والی ذات۔ تو آپ دیکھیں یعنی یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، کیا یہ معاشرہ اس لت میں بری طرح گرفتار نہیں ہے؟ کیا اس معاشرے نے اللہ کے سوا اور اپنے دوست نہیں گھڑ لیے؟ یقیناً گھڑے ہیں۔ سامعین کرام، بیماری، جب تک آپ بیماری کو بیماری نہیں سمجھیں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے، اس خوش فہمیوں سے باز آ جائیں کہ آپ کہتے ہیں میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس مجھے تو بس اب ایک شفاعت کی ضرورت ہے، باقی تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
میرے نبی جو ہے شفاعت کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں زبان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ بات جو ہے سامعین کرام قرآن میں بھی ہے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ تو یہود و نصارہ کو مخاطب، اب پھر آپ کہیں گے کہ وہ تو یہود و نصارہ کو کہا ہے، ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی یہ وہ دماغی ہماری خرابیاں ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں۔ ہر اہل کتاب، یا اہل الکتاب، کیا ہم اہل کتاب نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں دی؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ اب نازل ہوا ہے قرآن اس کو تم قائم نہ کرو، اس کو مان نہ لو، اس کو قائم نہ کرو۔ لستم علی شیء، کوئی چیز نہیں ہے تم، لیس بشیء، کوئی چیز نہیں، لستم، تم کسی حقیقت پر نہیں ہو۔ یہ جملہ آپ اپنی طرف کیوں نہیں کنورٹ کرتے؟ کیا ہماری کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہماری کوئی اسلام کی ہم پہ ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ لیکن وہ ذمہ داریاں نہ تو ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت فکر انگیز بات ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کھلا ہمارا حال، دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کو اپنے لیے اس کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں جو ہے ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور دوست اور ہستیوں کو دوست بنا لیا ہے؟ فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتى۔ بہرحال یہ ایک بات بہت زیادہ سوچ و بچار کی ہے۔ یہ صرف یہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اگر ہم نے ایسا کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے تو دوبارہ غور کریں۔ میں تو آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو آپ مجھ سے مزید دلائل لے لیں۔ اس وقت تو سارے دلائل میں دیتا بھی رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہر وقت اتنی تفصیل سے تو میں بات نہیں کرتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 100% ہم نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو اپنا معبود، اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا کارساز سمجھ لیں۔ آپ دیکھیں، میں ایک عام مثال دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاشرہ کرپٹ معاشرہ ہے، راشی ہے، کرپٹ ہے۔ من حیث القوم کوئی ایک ادارہ مجھے آپ بتا دیں جس میں کرپشن نہ ہو، جس کے افسر کرپٹ نہ ہو، کوئی ایک ادارہ، سنگل ون نہیں بتا سکتے آپ۔ کسی نہ کسی درجے میں کرپشن ہے۔ اچھا، پھر کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دیں جس میں یہ مٹھائی وغیرہ کی بات نہ ہو، مٹھائی کا مطلب رشوت، بھئی کچھ جیب گرم کرو تو فائل چلے گی، کوئی ایک ایسا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس کو مددگار بنا لیا ہے اپنا۔ بالفعل، عملی طور پہ آپ پیسے کے سامنے جھک گئے اور آپ بے ایمانی کے سامنے جھک گئے۔ یا بے ایمانی تیرا آسرا، یہ ایک بہت بڑا نعرہ ہے آج کا قومی طور پہ۔ یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا کرپشن تیرا آسرا، یا رشوت تیرا آسرا۔ اللہ کا آسرا تو ہم نے ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اور یہ ایک لمبی فہرست ہے سامنے کرام۔ میں نے تو آپ کو یہ ایک ادارے کی نہیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، تفصیل میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور بھی دوست بنا لیے ہیں، ترجیح دے دی ہے اوروں کو بھی؟ دیکھیں، دوست یا تو آپ دوست کو ترجیح دیتے ہیں یا کسی اور کو۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ دوست سمجھتے ہیں، کارساز سمجھتے ہیں، نفع آور سمجھتے ہیں، اس سے آپ دوستی کی جوت جگاتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ابھی ہم نے سورہ حامیم سجدہ میں غالباً یہ آیت پڑھی ہے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو. تو بہرحال ام اتخذوا من دونی اولیاء کے آئینے میں اپنی صورت ضرور دیکھیں سامنے کرام. تو پھر اللہ تعالیٰ، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو کارساز سمجھ لیا ہے، لیکن حقیقت میں دوست اور کارساز و مددگار کون ہے؟ فاللہ هو الولی، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، اللہ کارساز ہے. اور صرف ایک صفت بیان ہو رہی ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى. اب چلیں، یعنی آپ خود سوچ لیں، اپنی عقل سے سوچ لیں کہ یہ صفت کسی اور ہستی میں ہے؟ 1 کھرب روپے آپ لگا لیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یا پیسے کے ذمے ڈیوٹی لگا دیں کہ بھئی یہ 1 کھرب روپے لے لو. کھرب پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 ارب. 100 ارب. ارب پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 کروڑ. کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ 100 لاکھ. 100 لاکھ کتنا ہوتا ہے؟ 100,000. تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 کھرب روپے بڑی چیز ہے. ایک مردے کو زندہ کر دیں، ایک چھوٹے سے مردہ بچے کی لاش سونے چاندی کو رکھ کے ایک میز پہ اور لاش بھی رکھ دیں کہ بھئی تم میں تو بڑی طاقت ہے، ذرا اس مردہ بچے کو زندہ کر دو. نو نہیں کر سکتا کوئی اور ہستی. بڑے سے بڑا فرعون جو ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نمرود نے اسے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا رب کیا صفات کا مالک ہے؟ تو اس نے کہا ربی یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. قال فانا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو عقل کا کورا ہے، اس کو ذرا مختلف طریقے سے جواب دو. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم ذرا اس کو مغرب سے نکال لاؤ. وہ مبہوت رہ گیا. بڑے سے بڑا فرعون، کوئی طاقت نہیں ہے سامنے کرام. یہ بالکل ذہن نشین کر لیں، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو دیکھیں، شرک کی ابتدا میں نے آپ کو کہی ہے وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے سوا کسی اور ہستی میں کوئی آپ یقین کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی طاقت ہے. اقتدار میں آپ طاقت دیکھتے ہیں. بڑے گریڈ میں ہر ایک جو نوکر ہے، سرکاری نوکر ہے، وہ کہتا ہے میں اگلے گریڈ میں کب جاؤں گا، 7 سے 8 کب ہوگا، اور 8 سے 12 کب ہوگا، اور 12 سے 14 کب ہوگا، اور 14 سے 20 کب ہوگا. 22 گریڈ میں آ کے مجھے معلوم ہے، میرے ایک استاد تھا، استاد تھے ہمیں، وہ پڑھاتے تھے 7ویں کلاس میں 8ویں کلاس میں پڑھاتے تھے. تو وہ استاد سے پھر شروع ہو گئے، پھر اے ڈی او، ڈی اے او، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ
یعنی بہت بڑے ترقیاں کرتے رہے، اب ساتھ عمر گھٹتی رہی ان کی۔ میں ویسے انسان کی عمر کی بے ثباتی اور زندگی کی بے ثباتی کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ عہدے ادھر گریڈ بڑھتے رہے، ادھر ان کی عمر گھٹتی رہی، یہاں تک کہ وہ بس اعلیٰ عہدے پہ پہنچ کے ریٹائر ہو گئے اور دنیا تو حاصل کر لی، لیکن آخر وقت تک وہ داڑھی منڈاتے رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی میں سارا اسلام ہے، لیکن پارٹ آف اسلام تو ہے نا۔ لیکن یہ سارے عہدے وغیرہ اب ان کی قبر میں تو کام نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن میں تو عام آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم غیر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ دنیا ہی مطلوب ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی محبوب ہے، اور دنیا کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ آج آپ دیکھ لیں، میں جذبات میں نہیں ہوں سامنے کرام، اور نہ میں آپ سے تحسین کے ڈونگرے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو ہے یعنی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے کہ باطن کی طرف سے۔ باطن تو ہماری جو زندگی کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں باطنی کوئی چیز نہیں ہے عام طور پہ سامنے کرام۔ بہت سے دین والے جو ہیں انہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے، فرقہ فرقہ، پارٹی پارٹی، اور پھر نان ایشوز میں ہماری توجہ بٹھا دی ہے۔ اصل ایشو تو بندگی ہے سامنے کرام۔ یہ نان ایشوز جس میں آپ الجھے ہوئے ہیں اور الجھے رہنا چاہتے ہیں، یہ تو کوئی ایشوز نہیں ہے۔ آپ نے بنا لیا ہے کہ وہ مشرک ہے اور وہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، یہ تو آپ ایسا کہہ رہے ہیں نا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اصل چیز تو دین ہے، اصل چیز تو بندگی ہے، اصل چیز تو سنت رسول کی پیروی ہے، لیکن آپ تو ایسا نہیں سمجھتے۔ یہ تو خیر میں نے کچھ دینی طبقے کی بات کی ہے، میں عام طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شرک کی ایک لت کہتے ہیں نا، اسے ایک لت پڑ گئی ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں اور خدا سے نا امیدی ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہوگا۔ اور دیکھیں، میں یہ ایک آیت ہے، میری نگاہیں اس سے نہیں ہٹ رہی، آیت نمبر 9، کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے سوا اور معبود اور مددگار اوروں پہ بھروسہ ہے ہمارا۔ اللہ جو طاقتور ذات ہے، جو اکیلی ذات ہے طاقتور، جس کے پاس بادشاہی ہے، زمین اور آسمان کی، اس کائنات کی بادشاہ ہے، اور جس کے لیے ہے لہو ما فی السماوات والارض، اس کے لیے ہے، پھر خزانوں کا خالق وہ ہے۔ یہ تھوڑا سا نقطہ اس پہ غور کریں نا، ہم کہتے ہیں سارے خزانوں کا مالک ہے، نہیں، خزانوں کو بنانے والا ہے۔ اس ساری کائنات کو ہیرے کا بنا دے، سونے کا بنا دے، چاندی کا بنا دے، قادر ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی وہو علی کل شیء قدیر، خزانوں کا بنانے والا ہے۔ ہم تو بعض ہوتے تھے، ہم بچپن میں سنتے تھے کیمیا گری، اور اس کی بڑی اہمیت تھی، اور بعض لوگوں نے ساری زندگی جو ہے اس پہ یعنی لگا دی، سونے کو کیمیا گری میں، یعنی سونا بنانے میں مصنوعی طور پہ۔ لیکن اللہ والوں کے پاس جائیں، وہ آپ کو سونا بنا دیں گے، قیمتی بنا دیں گے،
جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن ہے نا، یہ آپ کو کندن بنا دے گا، سونا بنا دے گا، آپ پھر پارس بن جائیں گے۔ پارس سنا ہے، یہ تو نہیں معلوم لیکن سنا ہے، جس سے اس کو رگڑ دیں تو وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ آپ خود پھر سونا کیا، پارس بن جائیں گے۔ آپ کے ساتھ جو لگے گا، جو بیٹھے گا، وہ بھی سونا بن جائے گا۔ اس کے اپنے آداب ہیں، طریقے ہیں، تو وہ بجائے اس کیمیا گری کے وہ کیمیا گری کو اپنا لیں۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک، یعنی اگر آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب آپ ان کو دیکھیں، یعنی ایک پہچان، ایک کسوٹی ان کی یہ ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو اللہ کی یاد آئے گی آپ کو۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی۔ بہرحال یہ آیت بہت اہم ہے سامعین کرام، میں ملتمس ہوں کہ اس آیت پہ بہت غور کریں۔ فاللہ هو الولی ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال سوچ لیں، سمجھ لیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ ترجمہ سنا دیں۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے سوا اور دوست؟ فاللہ هو الولی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست ہے، وہ مددگار ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ Or have they adopted protectors besides him? But God is the protector, and he gives life to the dead, and he has power over all things۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔